السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بہتر ہو سکتا ہوں، کچھ بہتر حاصل کر سکتا ہوں، اپنی عزت اور ویلیو میں اضافہ کر سکتا ہوں، اپنی زندگی میں زیادہ آسانیاں لا سکتا ہوں؟ اگر آپ نے نہیں سوچا تو آپ اکیلے نہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی ویلیو کو بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچتے اور اپنی زندگی کو بغیر سوچے سمجھے گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ محنت بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی کام میں لگاتے ہیں، لیکن ان کو وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جو ان کی زندگی میں سکون کا سبب بنے۔ کبھی غور کیا کہ صاحب نائی ایک جیسے کنگھے اور کینچی سے بال کاٹتے ہیں، لیکن ایک 50 روپے لیتا ہے اور ایک 500 روپے لیتا ہے۔ ایک ہی کمپنی کی بنی ہوئی کولڈ ڈرنک کی بوتل ایک ہوٹل میں 50 روپے میں بکتی ہے، جبکہ دوسرے ہوٹل میں وہی 300 روپے میں پیش کی جاتی ہے۔ ایک وکیل ایک مقدمہ 1 کروڑ روپے میں لڑتا ہے، جبکہ دوسرا وکیل وہی مقدمہ 5 لاکھ میں احسان سمجھ کر لڑتا ہے۔ دو ڈاکٹر ایک جیسی کوالیفیکیشن کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک کی فیس 500 روپے جبکہ دوسرا 1500 روپے لیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مریض بھی اسی کے پاس آتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ساری بات ویلیو کی ہے۔ ہم اپنی اور اپنے کام کی ویلیو بڑھانے پر توجہ نہیں دیتے، اس لیے جب ہماری ویلیو نہیں ہوتی تو کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا، ہر شخص ہمیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنی ویلیو بڑھانا پڑے گی، اور ویلیو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ کرنا پڑے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسی ٹپس بیان کریں گے جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتی ہیں، آپ کی ویلیو میں یقینی اضافہ کر سکتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اگر معاشرے میں اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہو۔ نہیں بنانا چاہتے تو بے شک اس ویڈیو کو چھوڑ کر کوئی کارٹون دیکھ لو۔ نمبر 1، خود کو پہچانا، سیلف اویئرنیس۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا سٹیپ خود کو جاننا ہے۔ یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ جب تک آپ کو اپنی طاقت اور کمزوری کا علم نہیں ہوگا تو آپ زندگی کے فیصلے درست طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی ہر کمزوری کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کب جذباتی ہو جاتے ہیں، کن باتوں سے آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی اقدار کا اور اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنا پورا تجزیہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی کمزوریوں پر کام کر کے ان کو دور کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کو اپنے مفاد کے لیے بر وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ خود اعتمادی ایک مقناطیس کی طرح ہے جو کامیابی اور کامرانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ خود اعتمادی کئی ایسے دروازے آپ کے لیے کھول دیتی ہے جو آپ کے لیے کسی صورت کھلنے والے نہیں ہوتے۔ خود اعتمادی آپ کی طرف سے سب کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اہل ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں اور مجھے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خود اعتمادی کوئی ایسی چیز نہیں جو پیدائشی ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر خود آپ کو پیدا کرنا پڑتی ہے۔ یہ پیدا اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے خوابوں سے سچے ہوتے ہو، جب آپ کچھ کرنے اور کچھ بننے کا فیصلہ کر لیتے ہو اور پھر اس کے حصول کے لیے سچے دل سے کوشش شروع کر دیتے ہو۔ سچائی ہی خود اعتمادی ہے، اپنے خوابوں سے سچائی، اپنے آپ سے سچائی اور اپنے کام سے سچائی۔ نمبر 3، ابلاغ کی اہلیت، کمیونیکیشن سکل۔ آپ کے خیالات، آپ کے خواب اور آپ کی سوچ کا رابطہ اس دنیا کے ساتھ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ اور انداز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ کے خیالات کتنے ہی اچھے اور خوبصورت کیوں نہ ہوں، لیکن وہ لوگوں تک درست طریقے سے نہیں پہنچ رہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو اس وقت علم ہوگا جب آپ اس بات کو اچھے طریقے سے لوگوں تک کمیونیکیٹ کریں گے۔ یہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہی ہے جو آپ کے لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلقات بناتی ہے، آپ کے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ابلاغ کی مہارت ہی آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن سکل کو ڈیولپ کیے بغیر پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، اس پر پوری توجہ دیں۔
نمبر 4، اپنے جذبات کو سمجھیں، ایموشنل انٹیلیجنس۔ جذبات ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے خیالات، طرز عمل اور تجربات کو تشکیل دیتے ہیں۔ خوشی سے غم تک، غصے سے خوف تک، جذبات انسان ہونے کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان جذبات کا ہماری فلاح و بہبود پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جذبات پر قابو پا کر انسان زندگی میں کیا ممکنہ تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ جذبات ہماری زندگی کے ہر لمحہ اور ہر پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنے جذبات کو سمجھنا، ان کو منظم کرنا اور پھر ان کو اپنی طاقت بنا کر استعمال کرنا، یہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کے درست استعمال کو جان جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں، ایک وسیع اور معاون حلقہ احباب تشکیل دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، مثبت سوچ اپنائیں، کلٹیویٹ پازیٹیو تھنکنگ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اتنا بااختیار ضرور ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ مثلاً اپنے ذہن کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال سکتا ہے، پرانی عادات بدل سکتا ہے اور نئی عادات تشکیل دے سکتا ہے۔ وہ منفی سوچ سے چھٹکارا پا کر مثبت انداز فکر اپناتے ہوئے اداسی اور تفکرات میں ڈوبے رہنے کے بجائے اچھی امیدوں کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اتنا کچھ کر لینا بھی کوئی معمولی بات نہیں، وجہ یہ کہ وہ خود کو بالکل بے کس اور بے اختیار سمجھنے لگے۔ کامیابی حاصل کرنے کی شرط صرف کوشش اور ذرا سی محنت ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو آدھا خالی سمجھیں۔ مثبت سوچ کے ساتھ جب آپ میدان میں آئیں گے تو آپ کا ہر کام کا نتیجہ مثبت نکلے گا۔ نمبر 6، لگاتار سیکھنا، کنٹینیوس لرننگ۔ اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور ان سے سبق لے کر اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ کبھی وقت رہتے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے تو کبھی کچھ کر گزرنے کے بعد کا تجربہ ایک نیا درس دے جاتا ہے۔ کبھی اپنوں کا رویہ تو کبھی اجنبیوں کا سلوک ہمارے لیے نصیحت بن جاتا ہے۔ زندگی بھر ہم سب کے پاس کئی عام عوامل ہوتے ہیں جو ہمیں بہت کچھ درس دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تجربات دوسروں کے لیے قابل تقلید بن جاتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو زندگی کے سبق یاد رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو ان سے بہتر بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ چلنے کے لیے نئی مہارتیں سیکھیں، اپنے علم کو بہتر کریں۔ یہ صدی علم کی صدی ہے، لگاتار سیکھتے رہیں۔ لگاتار سیکھنا آپ کی شخصیت کو پرکشش بناتا ہے اور آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ نمبر 7، مضبوط تعلقات بنائیں، بلڈ اسٹرانگ ریلیشن شپس۔ کوئی بھی انسان معاشرے میں دوسرے لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کیے بغیر ایک کامیاب اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمارے تعلقات ہی ہماری خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تعلقات ہماری پہچان بنتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ محبت، خوشی اور کامیابی کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنی ہم میں دوسرے لوگوں سے مضبوط تعلقات بنانے کی طاقت ہوگی، ہم اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں چند ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دوستو یاد رکھنا، پرسنل ڈیولپمنٹ ایک میراتھن ریس کی طرح ہے، ایک خاص سپیڈ سے لیکن مسلسل دوڑنا۔ پرسنل ڈیولپمنٹ میں مسلسل اور مستقل مزاجی کی بہت اہمیت ہے۔ آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ مسلسل اپنے آپ پر توجہ مرکوز رکھیں اور اپنے خیالات کو مثبت رکھیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ دوستو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مددگار لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔